وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له ولا أول له ولا آخر له ولا ظاهر له ولا باطن له أزلي أبدي أحدي صمدي فردي فريدي دينوني ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أولياءه إلا المتقون صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بين العبد وبين الكفر وترك الصلاة كما قال عليه الصلاة والسلام. قل الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله صلى الله تعالى عليه وسلم. نويت سنة الاعتكاف. The noble Prophet sallallahu alaihi wasallam said. آپ پڑھ لیجئے ٹھیک ہے میں ترجمہ کر دیتا ہوں. The noble Prophet sallallahu alaihi wasallam said, when those who love each other for the sake of Allah Azza wa Jal meet and will be shaking hands and send Durood Sharif on beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, their previous future sins are forgiven before the separate. Sunan at-Tirmidhi, volume 3, page number 352, hadith number 1892. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اس لیے بہت ضروری ہے کہ اللہ بھائی باتیں پکڑ لیں گے یہ مسئلہ بھی ہو جائے گا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب دو مسلمان ملتے ہیں اور اللہ کی رضا کے لیے وہ مصافحہ کرتے ہیں ایک دوسرے سے خوش دلانی کے ساتھ، مسکراہٹ کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے، اور درود بھیجتے ہیں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر، تو ان کے آخرت کے جو درجات ہیں، معاملات ہیں، وہ سوار دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. سوار دیے جاتے ہیں. پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا نبینا محمد وعلی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میں تخیل میں بات کرنے کا عادی ہوں، نہ اتنا وقت ہے کہ میں آیت کا ترجمہ کروں نہ حدیث کی تشریح کروں. بس بات ہے تو بات سے بات چلتی ہے، اور کچھ ایسے بھی ہیں جو مجھے ہنٹ بھی دیے گئے کہ بھائی یہ ہنٹ ہے یہ ہنٹ ہے، تو اس پہ ذرا نظر کریں. تو میں کوشش کروں گا، باقی مالک کے اوپر کرم ہے، مالک کا کرم ہے، اگر ہو گیا تو ٹھیک ہے، تو کوئی بات نہیں ہے نا. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، اور تو ہے عین نور، تیرا سب گھر آج جو ہم جمع ہوئے ہیں یہ اسی نور کی ایک کرن ہے. اور خواجہ غریب نواز آل رسول ہندل ولی، یہ وہی تو نور ہے جو حضور کے سلسلے سے چلا، حضور کے خون سے چلا. حضرت فاطمہ، حسن اور حسین، امام جعفر، حضرت باقر، اور اس طرح سے دھیرے 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 ہم تک پہنچا. تو اس کی تعریف اعلیٰ حضرت نے کب کر دی کہ تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا، تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا. اور برادر اعلیٰ حضرت کا تو وہ شعر ہے کہ خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، نہیں محروم کو بھی مانگنے والا تیرا. بے شک بے شک بے شک. مانگنے والا تیرا. سبحان اللہ. خواجہ خواجہ کرنے والے، خواجہ خواجہ کرنے والے آج کل خواجہ بھی بہت کھا رہے ہیں. ہاں خالی میوے پہ میوہ کھا رہے، اور شریعت کا جو نام لے لو تو نام مر جاتی ہے. ایسے بھی لوگ خالی خواجہ کے نام پہ خواجہ کھا رہے، میوے پہ میوہ کھا رہے، ماوے پہ ماوا کھا رہے، خوب مرغا مسلم چل رہا ہے، اور خواجہ کی طریقت شریعت سب چھوڑ چھاڑ کے بس صرف میوہ ہی میوہ. خواجہ صاحب جو تھے ہمارے، اور ہے اور رہیں گے انشاءاللہ. اور خواجہ صاحب آئے نہیں تھے یار، بھیجا گیا تھا. کوئی وہ جو مل گیا پھکٹ میں
کہ اجمیر میں ہمارے بابا بیٹھے تو قدر ہی ختم کر دی. ظالموں نے تو کیا کیا کہا. خیر ان منحوسوں ان بددینوں کی بات کر کے محفل کا ذائقہ بگاڑنا نہیں ہے. کھیر بھی ماشاءاللہ لذیذ بنی ہے تو ذائقہ نہیں بگاڑنا ہے. خواجہ صاحب آئے نہیں تھے بجے گئے تھے حج کو گئے اپنے مریدوں کے ساتھ. حج ہو گیا مکمل ہو گیا. اب مریدوں نے کہا حضور چلا جائے. خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ تعالی فرماتے تم جاؤ اب میں نہیں جانے کا. بڑی مشکل سے تو یہاں آیا ہوں, بڑی مشکل سے تو بلاوا ملا ہے. اب اجمیر کو ہی اپنا وطن بناؤں گا. اب اجمیر ہی میرا سب کچھ ہے. اجمیر اب مدینے کو ہی میں اپنا وطن بناؤں گا. مریدین کرنے کا حضور پھر ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں. تو خواجہ صاحب فرماتے ہیں یہ دیکھو اپنا تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام والا طریقہ ہے کہ مل گئے تو روزی, نہیں ملا تو روزہ. مل گئی تو روزی, نہیں ملا تو روزہ. اب خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آقا کے پیارے عاشق سوئے ہیں, آئے ہیں کہ سوئے ہیں خواب میں میرے آقا تشریف لائے. سبحان اللہ. آقا تشریف لائے. کہا معین الدین چاہتا کیا ہے؟ کہا آقا میں آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں, آپ کے شہر کو اپنا وطن بنانا چاہتا ہوں, آپ کے ملک میں رہ کے اپنی زندگی بسر کرنا چاہتا ہوں. خواجہ اجمیری سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں نہیں معین الدین, تجھے اس لیے نہیں بلایا ہے, تجھے اس لیے سنجر نہیں چھڑوایا ہے, تجھے جانا پڑے گا. آقا کہاں جانا پڑے گا؟ تجھے ہندوستان جانا پڑے گا. آقا کیسے جایا جائے؟ اب آقا جو ہے خواب میں آتے ہیں اور معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا نصیب جاگ اٹھا. اب خواب اچانک سے نیند کھلی, دیکھا ارے خواب میں آقا تشریف لائے, سب کو بلایا, کہا ادھر آؤ ادھر آؤ. مریدوں سے کہا اب جو ہے ہم تمام لوگ مل کے اجمیر یعنی ہندوستان کی طرف چلیں گے, لیکن جانا کیسے ہے؟ اس زمانے میں تو گوگل والی خالہ تھی نہیں کہ کچھ بھی پوچھ لیے. ایک دفعہ میں گیا تھا سیمانچل گیا تھا پروگرام میں, میرے ساتھ ایک شاعر صاحب تھے. اب سیمانچل ہم تو بمبئی میں رہنے والے, ہم کو کیا معلوم راستے. ایسی جگہ پروگرام کے بعد ایسی جگہ میں بھول بھلے پھنس گئے, کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. لیکن رات کے 2 بجے گوگل والی خالہ تیار ہے. جیسی پوچھا پٹاخ سے نیکسٹ ٹرن رائٹ نیکسٹ ٹرن لیفٹ کر دیے گھر پہ. تو اس زمانے میں تو تھا نہیں. کہا ٹھیک ہے. خواجہ غریب نواز پھر سوئے, ایک بار پھر حضور کا دیدار. سبحان اللہ. پھر خواب میں آقا آئے, کہا معین الدین گیا کیوں نہیں؟ کہا آقا جانا تو چاہتا ہوں لیکن شہر معلوم نہیں, علاقہ معلوم نہیں, وہاں کی زبان معلوم نہیں, وہاں کھانے پینے کا طریقہ نہیں معلوم, راستہ نہیں معلوم. آقا جاؤ تو جاؤ کیسے؟ بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے جبہ مبارک سے ایک نقشہ نکال کے دے دیا, اور بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے سینے سے معین کا سینہ لگایا. معین کا سینہ لگایا. اور کہنے لگے معین الدین آ تیرے سینے کو میں اپنے سینے سے لگا کے تجھے ہندوستان کا نقشہ کیا علم بھی عطا کروں, تجھے نور بھی عطا کروں. اور خواجہ غریب نواز کی اچانک آنکھ کھلی, دیکھا نقشہ بھی موجود ہے. سبحان اللہ. دیکھا نقشہ بھی موجود ہے. اب کا حضور تیار ہے, اب چلو. خواجہ صاحب فرمانے لگے ابھی نہیں. پھر سوئے, پھر خواب میں آقا کا دیدار ہوا. اب کہا معین الدین نقشہ بھی دے دیا, رستہ بھی بتا دیا, علاقہ بھی بتا دیا, زبان بھی بتا دی, اب گیا کیوں نہیں؟ آقا علیہ السلام سے خواجہ معین الدین چشتی فرماتے ہیں آقا چلا تو جاؤں گا, راستہ بھی معلوم ہو گیا, ساری چیزیں کا جانکاری مل گئی, لیکن آقا اگر میں چلا گیا اور آپ سے آپ کا دیدار کرنے کا شوق بڑھ جائے, آپ کی محبت کی طرف بڑھ جائے, آپ کو دیکھنے کا دل کرے, آپ سے بات کرنے کا من کرے, آقا میں کہاں جاؤں گا؟ خواجہ اجمیری سے میرے آقا فرماتے ہیں معین جب تو چلا جائے ہندوستان اور تجھے مجھے دیکھنے کا دل کرے, مجھ سے بات کرنے کا دل کرے, تو معین الدین تو مجھے مدینہ آ کے مت ڈھونڈنا, تو مجھے کسی کتابوں میں مت ڈھونڈنا, معین الدین مجھے تو علاقوں میں مت ڈھونڈنا, اپنے گردن کو جھکانا, اپنے سینے میں دیکھنا محمد عربی نظر. یہ میرے خواجہ آئے نہیں, بھیجا گیا ہے. اب چلے, اور یہاں کی واقعات تو آپ سنتے ہی رہتے ہیں کہ کتنی مشکلوں سے دین پھیلایا, کتنی مشکلوں سے دین پھیلایا. کبھی جادوگر, کبھی قوالیوں کا بھی سلسلہ چالو ہے. وہ قوالی میں سب بتا دیں, ہم لوگ چھوٹے تھے نا, وہ واقعات بھی, وہ واقعے کی سند ہے نہیں ہے, سنتے ہیں لوگ. حالانکہ بہت سارے واقعات صحیح ہے, لیکن بہت سارے واقعات ایسے جو فضول من گڑھ. تو غور کرے, کچھ لاجیکلی بات بھی کیا جائے, ایک دم ہوا کے اوپر سے چل رہے, ہاں یہ ہو گیا ٹھیک ہے بھائی, وہ ہو گیا ٹھیک,
کرامت کے نام پہ جھولا چھاپ گیری کیوں کر رہے ہو بھائی؟ اور آج جو اجمیر کا دستور ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، بتائیے ارسی چرسی گنجیڑی بگیڑی بنے پیر مغا، علم الصغا سیکھ کے پیر مغا بنے ہیں جن کے پاکی اور طہارت کے معاملے میں صحیح نہیں. پیر مغا ہم تو بیٹھا ہے ایک چلا گیا نا دنیا کو لات مار کے، ایک تھا وہ، ہم کہتا ہے کہ تم یہ دعا پڑھے گا تو تمہیں موت نہیں آئے گا، خود چلا گیا دنیا کو لات مار کے، خود چلا گیا. وہ اس کو تذکیر و تانیث کی تمیز نہیں، بکم بخت کو، وہ پیر مغا بن کے بیٹھا ہے اور دیکھنے میں آیا وہ پھول کے پھول ایک دم انبار لگا دیا، بندہ پورے پھول کے اندر چھپ گیا، صرف گردن باہر ہے. مسلمانوں تمہیں شرم نہیں آتی ایسے جاہل پیروں پہ پھول لٹاتے ہوئے، ایسے جاہل پیروں کے اوپر پیسہ خرچہ کرتے ہوئے؟ تمہارے بچے آج ایجوکیشن میں نہیں ہے، نہ تمہارا بچہ پولیس میں ہے، نہ تمہارا بچہ منسٹری میں ہے، نہ تمہارے بچے ڈاکٹر سے، نہ تمہارے بچے انجینئر ہے، نہ تمہیں کالجوں میں سیٹ ملتی ہے، نہ تمہاری باتیں سنی جاتی ہے. ایک غریب بہن جب کسی پریشانی میں ہوتی ہے تو پولیس اسٹیشن جانے سے پہلے ڈرتی ہے کہ میرا کاش یہاں کوئی بھائی ہوتا، کوئی میرا چچا ہوتا. مسلمانوں تمہیں شرم نہیں آتی؟ ان جاہل پیروں کے قدموں میں تم نے اپنی دولتوں کو ڈال دیا. یاد کرو قیامت کا دن جب میرے آقا علیہ السلام کی حاضری ہوگی اور میرے آقا پوچھیں گے کہ میرے عطا رسول نے، میری عطا نے تم تک دین پہنچایا تھا، ہندوستان تک دین پہنچایا تھا اور تم تک دین آیا تو تم نے کیا کیا؟ تم نے ان پیر مغا کو بنا لیا. یہ پیر صاحب جن کو تم پیر صاحب سمجھتے ہو، در حقیقت میں یہ پیر صاحب ہیں، یہ چرس گانجا پینے والے، یہ حرام و حلال کی تمیز نہ رکھنے والے. ان کی کیا حیثیت کہ یہ شریعت کے اوپر انگلیاں اٹھائے؟ یہ کہتے ہیں کہ بریلی کے علماء نہیں جائیں گے، یہ کہتے ہیں دعوت اسلامی والے نہیں جائیں گے، یہ کہتے ہیں سنی دعوت اسلامی والے نہیں گے. ارے تم روکو گے کیونکہ تم کو پتا ہے جس دن بریلی کے علماء احتجاج پہ اتر گئے اس دن تمہارے کھانے کے بعد عشق محبت ہمارے اندر تو وہ ہمت ہی نہیں ہے کہ آج تک ایک شعر بھی لکھ دو. یہ لکھا کس نے کہ خواجہ ہندو دربار اعلیٰ تیرا برادر اعلیٰ حضرت بریلی سے لکھتے ہیں. اور آج جو تم درگاہوں پہ چادریں چڑھا رہے ہو، لوگوں کے نذرانے کھا رہے ہو، کم وقتوں وہ زمانہ یاد کرو کہ جب اس کو شرک و بدعت کہا جاتا تھا، جب لوگ اس کو روک لگاتے تھے، اس میں پابندیاں ہوتی تھی. اگر احمد رضا نے اس پرفتن ماحول میں اپنے قلم کو نہ چلایا ہوتا آج تم باقی بھی نہ ہوتے. بریلی کے علماء نہیں ہے. اور ایک وہ جاہل مطلق گیا کہتے ہم تو اتحاد چاہتے ہیں، اختلاف نہیں. ارے اندھیرے اور اجالے میں کیسا اتحاد؟ اندھیرے اور اجالے میں، علم اور جہالت میں کیسا اتحاد؟ جو حق ہے وہ کل بھی میرے پیر و مرشد حضور طارق شریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے. عمل کرو گے اس میں تمہارا فائدہ، نہیں کرو گے تو تمہارا نقصان ہے. آپ ابھی وہ پچھلے سال، اس سال بھی وہی یہ 8 سال کا ہو گیا. پچھلے سال تو میں اندھیری میں تھا اور یار اتنے جاہل لوگ ہیں نا، اتنے. ایک جگہ کی بات ہے کٹیہار بہار میں پروگرام تھا میرا، میں گیا، میرے ساتھ ایک ابو بکر بھائی تھے. اب ہم کو تو گاڑی ویڑی آتی نہیں اور ماشاءاللہ بہت اچھے شاعر اسلام بھی ہیں، نعت بھی پڑھتے. تو ابو بکر بھائی اسکارپیو لے کے چل رہے، ہم لوگ پہنچے، لوگ بہت آئے، اچھی بات ہے ماشاءاللہ، مجمع بھی کافی تھا. لوگ مصافہ وصافہ کیے، لے جا کے دیکھا اسٹیج میں ایک جھامک بھیا پیر، داڑھی جھیلم، زلف ہیلم، انگوٹھی آٹا، پیر ہے. یہ تو پیر ہے، یہ تو وہ پیر ہے جس میں زخم ہے. یہ پیر بھی نہیں، پیر بھی نہیں، زخم والا پیر ہے، یہ پیر ہے. پھر میری تقریر ہوئی، میں نے تو بھائی کا کر ڈالا، میں نے تو بھائی کا پوسٹ مارٹم کر ڈالا. تو لوگ کہنے لگے حضرت آپ جو ہے نا اس معاملے میں نہ بولا کریں ورنہ آپ کے پروگرام بند ہو جائیں گے. ارے بریلویوں کو کسی پروگرام کی ضرورت نہیں، بریلوی جہاں ہوتا ہے وہیں میلاد مصطفیٰ مناتا ہے، ضرورت نہیں. اور جب تک
ہمارے جسموں میں جان ہے، ہم مسلک اعلیٰ حضرت کی پاسبانی کرتے رہیں گے، اس کی حفاظت کرتے رہیں گے اور یہ کہتے رہیں گے کہ حشر تک ڈھالیں گے ہم پیدائش مولا کی گروہ مثل فارس نجد کے قلعے گراتے چلیں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عشق محبت، عشق محبت، آج کل تو انجینئر پلمبروں کا زمانہ ہے، یوٹیوب میں آ جاتے ہیں، کوئی پلمبر ہے تو کوئی کچھ ہے تو کوئی کچھ ہے، اپنے من سے حدیثیں بیان کرتے ہیں۔ کیا گوگل سے حدیثیں نقل کرتا؟ ہم سے مقابلہ کر، بے شک ہم بھی دیکھتے کتنا دم ہے تیرے میں، کتنا پڑھا ہے تو۔ کھول بخاری، جس بخاری کا تجھے صحیح سے نام نہیں آتا اس کے حوالے کیا پیش کرتا ہے؟ ہم سے بات کرتا ہے۔ اور یہ دیکھیں ایک تو رافضیت ہے، یہ جتنے بھی اجمیر کے مجاور ہیں، جتنے بھی یہ مجاور ہیں، یہ جھولا چھاپ چادر چور، یہ چادر چور جتنے ہیں سب رافضی شیعیت کی بولی بولتے ہیں۔ مولا علی، مولا علی، مولا علی، ارے کیا کرتا ہے مولا علی؟ کتنی کتابیں پڑھی ہے؟ میں ڈاکٹر میں پڑھا ہوا ہوں تو ہمارے وہاں پہ نا گجراتی لوگ بہت ہیں، تو وہ لوگ بولتے کیا تھوڑو علم نا بہت ڈینجر پڑی جاؤ چھے، تھوڑو علم بہت ڈینجر پڑی جاؤ چھے، تھوڑا سا علم بہت ڈینجر ہوتا ہے۔ تو ان کے پاس وہی ہے، حضرت علی کے فضائل لے ابو بکر کو بھلا دیا، حضرت علی کے فرمان بھول گئے، جبکہ ان کے باپ داداؤں نے کتابیں لکھی ہے۔ کبھی آؤ تو ہم تم سے بات کریں، بچوں سے لڑتے ہو یوٹیوب پہ آ کے پلمبر گری یہ وہ، جلدی ہو گیا۔ کبھی مناظرہ کر کے ہمارے کتنے علماء نے چیلنج کیا، ابھی تک ایکسیپٹ نہیں کر پائے۔ حق ہے۔ اور یہ جو جتنے ابھی ہمارے لوگ بھی اتنے جاہل قسم کے ہیں کہ مسجد کے امام صاحب کچھ بات بولے، عالم صاحب مدرسے کے کچھ بولے، ارے بدلی کر رہے یار، کیا ٹینشن پال رہے ہیں، بدلی کر رہے یار، ہمارا کھاتے ہم ہی مجھے کھاتے، تمہارے باپ کا نہیں کھاتے، رسول اللہ کا صدقہ کھاتے ہیں، رسول اللہ کا صدقہ کھاتے ہیں۔ اور ایک بات یاد رکھے، ان جاہلوں کی جو سننے کی عادت، ہم ابھی کل ہی تو اسٹیٹس دیکھا میں ایک جن کا، اللہ اس کو عقل سلیم عطا کرے، ہدایت دے، ہوتے ہیں ٹکٹ وکٹ کا کیا صدمہ ہے، اپن کو کیا ہے ایسا کچھ تھا، ہاں ایسے کچھ تھا، وہ بول رہے اس میں اس نے ایک اور شعر بولا تھا، غریب رت کے ہر ڈبے میں دھوئے اڑے اچھی زمان، یہ دین سکھا رہے ہو تم؟ ٹکٹ وکٹ کا کیا صدمہ ہے؟ ارے ٹکٹ کا مسئلہ پتا ہے جاہل مطلق، گدھا الذی، تجھے کیا پتا کہ بنا ٹکٹ حرام، سفر حرام ہے، سفر حرام ہے۔ اور یہ کہہ رہا ہے ایک بڑے مجمع میں کہ ٹکٹ وکٹ کا کیا صدمہ ہے، اپن تو ایسا کچھ ہے، اللہ حفاظ ایسا کچھ ہے، مطلب جس میں اس بات کی نفی ہے کہ ٹکٹ کی، غریب نواز والوں کو ٹکٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ تجھے کس نے کہہ دیا اختیار دیا؟ میں تو کہتا ہوں اس کمبخت کو جیل میں ڈالو جو لوگوں کے اندر جو ہے سرکاری قانون کی خلاف ورزی کرنے کا جو ہے اتساہ کروا رہا ہے، ایسے لوگوں کو تو چھوڑنا ہی نہیں چاہیے۔ اور بتائیے کوئی غیر مذہب بد مذہب سنے گا تو کیا کہے گا کہ سنی لوگ ایسے جاتے ہیں، اس کے بعد یہ بول کے نکل جاتے ہیں، بیڑا ہمارے سر پہ آتا ہے کہ علماء نے کچھ نہیں کیا، علماء تو کر رہے ہیں، یہ جہالت، جاہل اپنی جہالت تو چھوڑے۔ بتائیے حد ہو گئی ہے، وہ چیلم پیے گا، وہ گانجا پیے گا، وہ 10 انگوٹھی پہنے گا اور اس کے بعد کہے گا طریقت ہے جی طریقت، مولوی صاحب تم نہیں سمجھیں گے، اچھا ہم نہیں سمجھیں گے، ابے شریعت پہلی سیڑھی ہے، پہلے اس پہ تو چڑھ، اس کے بعد طریقت پہ جانا۔ خواجہ غریب نواز پہلے شریعت پہ عامل تھے، اس کے بعد طریقت ملی۔ اگر وہ خواجہ عثمان ہارونی کی خدمت نہ کیے کرتے، حضرت ابراہیم کی خدمت نہ کرتے اور ان کے خدمت میں جو ہے دین کی محبت میں جو ہے انگور نہ پیش کرتے تو ان کو حضرت ابراہیم کی دعا نہ ملتی، اور اگر دعا نہ ملتی تو ان کو جو ہے خواجہ عثمان ہارونی نہ ملتے، اور خواجہ عثمان ہارونی نہ ملتے تو ان سے مجاہدے نہیں کرواتے، شریعت پہ عمل نہیں کرواتے۔ ایک کھجور دے کر ایک غار میں چھوڑ دیا اور کہا 40 دن تمہیں اس میں گزر بسر کرنا ہے، معین الدین کھجور کھانا نہیں ہے، صرف دیکھنا ہے اور 3 مرتبہ چاٹنا ہے، سحری کے وقت اور رکھ دینا ہے، پھر افطار کے وقت 3 مرتبہ چاٹنا ہے۔ اسی طرح 40 دن گزر گئے، جب آقا معین الدین نے نظریں کھولی تو دیکھتے کیا ہے، اپنے جسم اطہر کو اپنے مرشد کریم کے گود میں دیکھا کہ خواجہ عثمان ہارونی کہتے معین تو پاس ہو گیا لیکن ابھی مرید کے لائق نہیں ہوا، یہ ہے پیر، یہ ہے پیر، یہ آئیے تک ڈھونڈتے کہاں ہے مرید، ڈھونڈتے مرید مل جائے 2-3 لاکھ والا پیٹی گرم ہو جائے۔ گرم تم بھی ہو گے دوست،
آنے دو قیامت کا دن، ہم تو تم بھی ہوگے، لیکن یہ جو جاہل پیر گھوم رہے ہیں نا اللہ کے واسطے، کوئی ہوا میں چل کے دکھائے، اڑ کے دکھائے، ہے نا، پانی میں پیدل چل کے دکھائے، اس کو پیر نہیں ماننا ہے۔ پیر اس کو ماننا ہے جو سراپا سنتوں کا عامل ہو، جس کے چہرے پہ داڑھی ہو۔ کیسے کیسے غلیظ لوگ عورتوں کو ایسے گلے لگاتے ہیں، بولتے طریقہ تھے پیر صاحب سے کیسا پردہ ہے، پیر صاحب سے کیسا، ارے پیر صاحب ہے، پیر صاحب ہے، عقل نام کی چیز ہے کہ نہیں؟ کیا اللہ کے نبی، اچھا ام المؤمنین جتنی بھی تھی، میرے آقا علیہ السلام کی جتنی بھی بیویاں تھی، تمام امت کی مائیں ہیں۔ ماں بیٹی کا کوئی پردہ ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا نا، ماں بیٹے مل سکتے، لیکن پھر بھی آقا حضرت عائشہ سے فرماتے، عائشہ صحابی آ رہے اندر جا، حضرت عائشہ فرماتی آقا وہ تو صحابی جو آ رہے ہیں وہ تو اندھے ہیں، تو آقا فرماتے عائشہ وہ تو اندھے تم تو اندھی۔ یہ شریعت کا معیار ہے اور یہ طریقت ہے، طریقت۔ واہ واہ، قبر یہ اپنے مانگنی میں جو ورس ہوا تھا، میں بھی گیا تھا، بتائیے قبرستان کے اندر کھانا پینا سب چالو ہے، قبرستان بنا رہے ہیں یا جو کی بیج بنا رہے ہیں؟ قبرستان کے اندر کھانا پینا یہ چل رہے ہیں، اور وہ اللہ اللہ وہ منظر دیکھتے نا آپ کی آنکھ پر چلے گا، یہ بڑے بڑے ڈول ٹک 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 بجائے جا رہے، کہتے قوالی حرام ہے۔ ہم نے کہا قوالی حرام ہے بھائی، ہمارے علماء کا اتفاق ہے، کہتے یار مولانا لوگ کا تو کام ہی چھپس واٹس نہیں ہے۔ اچھا مولانا لوگ کا ہم لوگ کو کامچ نہیں ہے، ہم لوگ کو کامچ نہیں ہے، خالی دیوا پھٹ ٹوکو۔ اتنے بڑے گدھا الذی ہے یہ لوگ کہ ان کا ذکر ہی کرنا پاتا ہے۔ لیکن آپ اپنے پیسے کی اہمیت جانیں، آپ اپنے پیسے کی اہمیت جانیں، کسی بھی مزار پر چادر چڑھانے سے پہلے یہ دیکھنا کہ بستی میں کسی غریب کی بیٹی کی شادی تو نہیں رکی، کسی بھی بڑے ڈیک چھوٹے ڈیک میں ڈالنے سے پہلے یہ دیکھنا کہ مسجد کے حالات کیسے ہیں، مسجد میں بلب ہے کہ نہیں، مسجد کی چٹائی صحیح ہے کہ نہیں۔ وقت تو بہت ہو گیا، وقت تو بہت ہو گیا، مجھے